جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل 2 فرشتے آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، پیغمبر سلام ہو اللہ کی، کیا حال ہے؟ فرمائیے حال ہے، نہ روٹی مانگی، نہ روزی مانگی، نہ نوکری مانگی، نہ رشتہ مانگا۔ میں نے کہا لا الہ، بولو وہ ثواب ہوگا، لا الہ۔ انہوں نے کہا اچھا ایک اللہ، میں نے کہا ایک اللہ سے کرنے ہے 5 تن، تو 1 تن مانتا ہے، ہم 5 تن نہیں مارا تو پیغمبر اللہ کہتا ہے ہم تیرے سے پوچھنے آئے ہیں، اگر آپ کی یہ رضا ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، آپ کی امت نے آپ کو پتھر مارے، تکلیف دی، تو ہم جو پہاڑوں پہ فرشتے مقرر ہیں ان کو آرڈر کرتے ہیں یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، نہ مرد بچے، نہ عورت بچے، نہ وڈیرا بچے، نہ وڈیری، کچھ بھی نہ بچے، آٹے میں پیس کے رکھ دوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اجازت ہو تو اللہ تو دیکھ رہا ہے ہمارے سمجھانے کے لیے، آپ اجازت دیں، آپ ادھر سے بولیں ہم دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف کو مٹا دیں، قربان جاؤں محمد تیری رحمت پہ اور صداقت پہ۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَهْدِ قَوْمِي لَا يَعْلَمُونَ اللہم اہد قومی، یوں نہیں فرمایا ہاں مارو، بدلہ لو، پتھروں سے مارو، ان کی جان نکالو، فرمایا اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، سونیا ان کو میری شان کا، عزت کا پتہ نہیں، ان کو ہدایت دے دے۔ وہ پتھر مارے، نبی کیا مانگ رہا ہے؟ اور بولو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْ، اس کو کہتے ہیں رحمت۔ بول سونیا اگر تیری اجازت ہو تو ہم اس کو پیس کے رکھ دیں۔ نبی نے فرمایا فَإِنَّهُمْ مَهْدِ قَوْمِي، اللہ تو دیکھ نہیں رہا، تو نے مجھے کہا ہے تبلیغ کر، جو کچھ بھی ہو جائے قرآن نہیں چھوڑنا، تو قرآن کے پیچھے، قرآن رحمان کے پیچھے، پورا جگ تیرے پیچھے۔ اچھا میں نے قرآن سنا ہے تو فرمایا پھر بول ادھر سے، صرف تیری زبان ہلے گی اور قیامت تک ان کا نام نہیں رہے گا۔ تو میرے پیغمبر نے فَإِنَّ مَهْدِ قَوْمِ، اللہ میری قوم ہے، یہ جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں میری شان شوکت کا، میرے علو کا، میری عزت کا، رحمت کا۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جانتے نہیں محمد کون ہے۔ میرے نبی واپس آئے، مکے میں آ گئے، چکنا چور ہیں، در سے شرابور ہیں، سسکیاں بھر رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ یہ 13 سال ہو گئے رسول اللہ کو تبلیغ کرتے۔ کتنے سال؟ 13 سال، 13واں سال شروع ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا میرے نبی سے بہت کچھ ہو گیا، تو بھائی رجب بھی آ گیا تھا، یہ رجب کا مہینہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر، جنت بھی براق بھیج کر جنت کو سنوار کے جہنم کو بند کیا، 18 سال کی ایک رات بنائی، اور پورا نظام اللہ نے عالم انصر میں روک کر اپنے محبوب کی میزبانی کی۔ میزبان رب بنا اور مہمان محمد رسول اللہ بنا، اور 7 آسمان، جنت اور جہنم، عرش بری کے نیچے سدرۃ المنتہا پہ، اسی رات میں اللہ نے وہ دکھلایا، وہ علم عطا فرمایا کہ سونے اب آ جا، میری ذات کے لیے، دین کے لیے تو نے بہت مارے کھائی ہیں، میں تجھے وہ سکون عطا کروں۔ اسی رات میں اللہ نبی کو لے گئے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا اللہ وہ دین، وہ قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن کہتا چوری حرام، چوری بولو، چوری 4 آنے کی چوری، 8 آنے کی چوری، 1 مرغی کی چوری، 1 انڈے کی چوری، بھینس کی چوری، بینک کی چوری، چوری چوری ہے۔ 4 آنے بھی ہو تو لاکھ روپیہ ہو، چور چور ہے۔ اگر چوری کے پیسے سے آٹا خریدا، چینی خریدی، دال خریدی، کپڑے خریدے، تو میرے بھائیوں سمجھ لے جس کا اٹھایا لیا اس سے دنیا میں توبہ نہیں کی، حقوق العباد ہے، تیری کوئی عبادت قبول نہیں، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ شراب حرام، جوا حرام، زنا حرام، قتل حرام، سود حرام، رشوت حرام، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، ان میں تیسرا بات جو دلالی کرنے والا، ان کو دونوں کو راضی کروانے والا، یہ بھی اس کھاتے میں 10 بندے۔ تو کیا نہیں چل رہا ہمارے ملک میں؟ بابا ابا مر گیا ہے، 3 دن گھر کی روٹی حرام ہے، محلے والے اس کو گھر میں بھیجو، تو جناب جب قبرستان میں دفن کرتے ہیں تو وہی کھڑا ہو جاتا ہے،
تو کہتے ہیں جناب تیسرا ہے، کلخانی ہے تیسرے دن، برسی نہیں تیسرے دن۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے 3 دن جس گھر میں بچہ یا بڑا فوت ہو جائے اس کے گھر میں روٹی پہنچاؤ، اس کی آگ کا چولہا نہ جلے، اس لیے انسان مر گیا ہے۔ گناہ گار مرا یا پیر مرا، مولوی مرا، پھر بھی بندہ مرا ہے، اس نے قدر کیا ہے، اس کے گھر میں دکھ ہے۔ یہ کہتا ہے تیسرے دن خیراتوں کی، بھائی نہیں ہے قرآن حدیث میں، کہتا تو لگتا وہابی ہے مولوی صاحب، ہم برادری کو ناراض کریں، تیسرا کریں گے، تو تیسرا کرے گا، خیرات کرے گا، دیگے پکائے گا، اللہ فرماتے ہیں میں تیرا ایک چاول قبول نہیں کروں گا۔ تو نے میرے ساتھ بھی مخالفت کی، میرے قرآن کی بھی مخالفت کی، محمد کے فرمان کی بھی مخالفت کی، گھائل بگھائلا جیسا آیا تھا ویسا جائے گا۔ جمعرات آ گئی، جمعرات ہے جی، ابا کی آج پہلی جمعرات، کتنی جمعراتیں کرتے ہیں؟ 7، 8ویں کیوں نہیں کرتا؟ کہتے بس 7 جمعرات کھائے گا ہمارا ابا، تکڑا ہو جائے گا قبر میں۔ 7 جمعراتیں، پہلی جمعرات آئی، 10-12 کھانے پکائے، غریب مسکین بیچارہ ادھر سے مانگ کے ادھر مانگ، کھانے والے آ گئے، سب کون آئے؟ اپنے اپنے۔ اگر کھلاتا تو مسکین کو کھلا، غریب کو، اپنے رشتہ داروں کو کھلایا، مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب دیکھتا ہے حرامی، ملا حرامی، کپڑا اٹھاتا ہے، چوڑی نہیں لایا، میری بیوی کا سوٹ نہیں لیا، میری پگڑی تو لایا، جوتا نہیں لیا، دیکھ حرامی کے حال۔ وہ یہ نہیں کہتا کیوں لے آیا، یہ جو تیرے پاس خزانہ تھا، نہ چاول نہ روٹی نہ جمعرات، 3 دفعہ کل شریف ہر نماز کے بعد پڑھ کے پھونکتا تو 3 قرآن کے ختم کا ثواب ہے، اور بلایا اپنوں کو۔ مول صاحب نے اٹھے چکے لگائے، پورا قرآن بھی نہیں پڑھا، چھوٹا ادھر سے 2 آیتیں ادھر سے، کھا گئے ہم سب۔ کہتا ہے ابا نے آج کھانا کھا لیا۔ کئی دن گزرے، مولوی صاحب کہتا ہے وہ پھتو ادھر آ، تیرا ابا رات نظر آیا تھا، تیرا ابا کھجلی کر رہا تھا، ننگا بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت جی اس کی خواب میں تعبیر کیا ہے؟ مولوی صاحب کہتا ہے وہ پگڑی مانگ رہا تھا، تیل مانگ رہا تھا، لاچا مانگ رہا تھا، وہ غریب گیا جوتا لے آیا، مولوی صاحب کو دیا۔ مولوی صاحب کہتا ہے شکر الحمدللہ، اللہ کرے کوئی دوسرا مرے۔ ملا کہتا ہے کوئی مرے تو روٹی ملے، ڈاکٹر کہتا ہے کوئی بیمار ہو تو دوا لے، اور پولیس کہتے کوئی ڈاکہ لگے اور مال ملے، جج کہتا ہے کو ہماری عدالت میں تو 3 لاکھ ملے، اور اوپر والا کہتا ہے ذرا خیال کر، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، میں دیکھ رہا ہوں تیری نقل و حرکت کو، دیکھ رہا ہوں او بندیا، میں تیری حرکت کو دیکھ رہا ہوں، نقل و حرکت کو۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میں باریک بینی سے بھی دیکھتا ہوں، لطیف اور خبیر ہوں، تیرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ حرکتیں کرائے گا، قرآن تو اس کے مخالف ہے، نہ جمعرات شریعت میں، نہ تیسرا شریعت میں، نہ 21واں شریعت میں، نہ 40واں شریعت میں، نہ برسی شریعت میں۔ اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیا مناتے ہو؟ سالگرہ، سالگرہ، پیر سے پگھارا گیا گزار، ابھی بھی اس کی سالگرہ مناتے ہیں۔ بے نظیر کی سالگرہ ہو رہی ہے، پھر بے نظیر کی وفات ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مرے تو مزے، جیے تو مزے، اللہ فرماتے نہیں۔ خیراتیں الگ ہیں، سالگرہ نہیں ہیں۔ میرا بچہ 10 سال کا ہو گیا، شکر الحمدللہ، کیک کاٹ رہا ہے، روتا نہیں ہے کہ زندگی کے اگر 40 سال تھے تو 10 تو کم ہو گئے، باقی بچے 30 میں کیا کمائے گا، زندگی ختم ہو گئی، رونا تھا، یہ حلوہ کھا کے خوش ہو رہا ہے۔ اسلام اس کے معنی ہیں، اسلام بالکل صاف مبرہ پاک مذہب ہے۔ میرے نبی بھائیوں، مکے والے تھک گئے، حضور نے وہی کیا جو اللہ نے کہا، آخر میں میٹنگ کی، اور میٹنگ کہاں ہوتی تھی؟ بیت اللہ کی حتیم میں، جو اللہ نے جگہ چھڑوائی ہے۔ عصر کے بعد سارے فنکار آتے، سلو، جھگڑا جدل، فیصلہ یہ ہوا کہ محمد کو قتل کرے۔ اب کوئی بچے ہی نہیں ہے،
وزارت گئی، صدارت گئی، عہدے گئے، منصب گئے، کچھ نہیں بچا۔ محمد کریم کو قتل کریں، بندہ تلاش کرو۔ تو لوگوں نے کہا قتل کرو گے، سوچ رہے تھے قتل کون کرے گا، وہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کوئی جرگہ بیٹھ جائے تو پھر اس کا قصاص کون دے گا؟ تھے تو سارے اپنے۔ ہمارا دوست آ گیا، ہمارا پیر صاحب آ گیا، رتی داڑھی والا، ہاتھ میں عصا، کان میں مسواک، شیطان ابلیس آ گیا شکل بن کے۔ وہ بچے ہو کیا سوچ رہے ہو؟ کہا جناب یہ جو محمد نامی ہمارا بچہ آ کے اس نے بیڑا غرق کر دیا، سارا دین برباد ہو گیا، اس کی جماعت بن گئی، ہم سے رشتے ٹوٹ گئے، سلام ہمیں کوئی نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا واہ واہ، وہ تمہارے بابے جو تھے نا بڑے، وہ گرو، ہم اور وہ ایک کلاس فیلو ہیں، ساتھ پڑھتے تھے۔ یوں نہیں کہا میں شیطان ہوں، تم تو بچے چیلڑے گرو۔ وہ چلے گئے۔ میں نے کہا کوئی اس سے پوچھا کہ نے کہا قتل کرو، اس نے کہا بھی جلا وطن کر دو، باہر ملک میں بھیج دو۔ کرتے کراتے آخر کیا ہوا؟ شیطان نے بھی مشورہ دیا مار۔ ابو جہل نے کہا میرے بھتیجے کی گردن جو اڑائے گا 100 اونٹ انعام دیں گے۔ کتنے؟ نبی کے قتل کا ارادہ ہو گیا۔ محمد کو قتل کر دو، نہ رہے گا کلمہ، نہ رہے گا قرآن، نہ رہے گا اسلام، نہ رہے گا دین، نہ رہے گی شریعت۔ یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، جو پہلے کرتے تھے وہی کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا۔ عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عمر فرمایا جی بندہ پہلوان ہے، اونٹ چراتا ہے، دل تیرا بڑا ہے، کبڈی کھیلتا ہے، تلوار چلاتا ہے، دل تیرا بڑا ہے۔ اس نے کہا کیا حکم ہے؟ محمد کو قتل کر دے، 100 اونٹ انعام دیں گے۔ کتنے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے چل، سر لے کے آ محمد کا، 100 اونٹ دیں گے۔ ادھر سے عمر نکلا ہے، لمبی بات ہے، ٹائم ہو گیا ہے۔ ادھر سے نبی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے شعبے ابی طالب میں، ابو طالب کے گھر میں پہرا حضرت حمزہ دے رہا ہے، حضور کا چچا سکا، عبداللہ کا سگا بھائی اور ابو جہل کا مترایا بھائی پہرا دے رہے، تلوار لے کے۔ ایک صحابی اندر بیٹھے چھپ کے، بہن کو مارا، بہن نے قرآن چھپایا، حضرت خباب کو صندوق میں ڈالا، اس کی حضرت نائلہ، حضرت فاطمہ، اس کی انگلی کٹ گئی، خون نکلا۔ بہرحال بھائی اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب و عمر بن ہشام۔ مولا مکے میں 2 پہلوان ہیں، ایک میرا چاچا ابو جہل ہے، ایک عمر ہے، ان دونوں میں سے مجھے ایک تو دے دے، تیرے اسلام کو عزت ملے، تیرے دین کو عزت ملے۔ نبی کا ارادہ تھا ابو جہل ملے، رب کا ارادہ عمر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہوں چاچا چاہیے ابو جہل، عرش والا کہتا نہیں وہ جہنم میں جائے گا، تجھے عمر دیتا ہوں۔ عمر مسلمان ہوئے، مکے والے انتظار بیٹھے ہیں۔ بہن نے قرآن سنایا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، تلوار گر گئی۔ تو بہن سے کہا وہ صحیفے تو دکھا، وہ کاغذ تو دکھا جو تو پڑھ رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں تو پلید ہے، یہ پاک ہے، غسل کر۔ بہن نے کلمہ یہ قرآنی آیات سنائی، عمر کا دل کانپتا ہوا، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، نبی کی دربار میں پہنچا تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ عمر کی آنکھیں لال ہیں، بڑا جوش میں ہیں، آپ نے فرمایا عمر کو آنے دو۔ گیا تھا بازار میں کچھ خریدنے، خود بھی خریدا گیا۔ حضرت حمزہ نے فرمایا عمر اچھی طرح آنا، اگر کچھ بولا تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ آنکھیں نیچے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ عمر جا کے السلام علیکم یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ۔ آپ پر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ۔ عمر نے کلمہ پڑھا تو صحابہ خوشی میں کہنے لگے نعرہ تکبیر اللہ ہو۔ یہ اس دن نعرہ لگا تھا، ظہر کا ٹائم ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا وضو کرو نماز ادا کریں۔ عمر نے کہنے لگا کہاں؟ فرمایا یہاں مکے میں۔ فرمایا نہیں، تیرے بڑے وہاں نماز پڑھنے نہیں دیتے، میں محمد کو پہرا لگا ہوا ہے، نہ بولتے، نہ شادی، نہ غمی، نہ مرنا، نہ جینا، نہ روٹی، نہ ٹکر، 3 سال سے پابند ہوں۔ عمر کھڑے ہوئے، ہاتھ میں تلوار لی۔ حضور نے فرمایا عمر کدھر جا رہا ہے؟ فرمایا اعلان کرنا ہے لا الہ، بولو
اللہ کی توحید بتانی ہے، مار کا انتظار میں ہے کہ ابھی نبی کا سر لے آئے گا، یہ پتہ نہیں کہ عمر بھی نبی کا عاشق بن گیا، نبی کا غلام بن گیا۔ حضرت عمر نکلے باہر، پہاڑی پہ چڑھے اور فرمایا مکے والے ہو، عمر مسلمان ہو گیا۔ جس نے بچے یتیم کروانے ہوں، جس نے عورتوں کو بیوہ کروانا ہو، عمر حاضر ہے۔ آج کے بعد جس نے محمد کا نام لیا، یا خود رہے گا یا میں رہوں گا۔ ابو جہل کے کان میں آواز پہنچی، نیچے گرا جیسے کھوتے کو بندوق لگ جائے۔ جگہ ہے یہ بھی گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے دین سنایا، شام ہوئی، حضور چوکڑی لگا کے بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا خیر تو ہے سونیا، خیر تو، یا اللہ قتل کا ارادہ پکا ہو گیا، میں محمد کو قتل کر دیں گے، تیرا وعدہ ہے اسلام پھیلے گا، دین آئے گا، شریعت آئے گی۔ دنیا میں مسلمان ہوئے، دین پھیلا نہیں، اسلام پھیلا نہیں، اور میرے قتل کا ارادہ ہو گیا ہے۔ ایک آیت پڑھ کے ختم کرتے ہیں، کلا، بولو سبحان اللہ۔ نبی کس کو کہہ رہا ہے؟ بولو، اپنی ارداس، اپنی فریاد اللہ کو سنا رہے۔ اللہ نے فرمایا کلا لا، یہ کہہ رہے ہاں جی ہو گیا فیصلہ، مارکا تیار ہے میرے مارنے کے لیے۔ اوپر والا کہتا ہے ہرگز نہیں، جس کو رب رکھے اسے۔ کلا لا توتے ہو، میرا پیغمبر نہیں نہیں نہیں۔ مولا تیار ہو گئے، قصاص بھی تیار، انعام بھی تیار، تلواریں بھی تیار، محمد کا چکنا چور کر دو۔ اللہ نے فرمایا کلا لا توتے ہو، میرا پیغمبر ہو سکتا نہیں۔ رب زندہ اور محمد قتل ہو جائے، ایسا ہو سکتا نہیں، میری تقدیر میں نہیں۔ جس کا محافظ رب ہو جائے اس کا بال بھی ٹیڑھا۔ ایک کام کر، اللہ نے کہا کلا، سجدہ آپ بھی کر لینا، کلا لا توتے ہو وسجد۔ نماز تو پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، فرقان بھی پڑھتا ہے، برہان کو بھی پڑھتا ہے، نور مبین کو بھی پڑھتا ہے۔ میرا پیغمبر وسجد وقترب، سجدے میں آ جا، میرے قریب آ جا۔ اللہ تو بعید ہے، تو قریب نہیں، نہ تیرا مکان، نہ تیرا کوٹھی، نہ تیرا زمان، تیرا کوئی محلو اکیلا بیٹھتا ہو، تو عرش پہ بیٹھا ہے، سب کو دیکھتا ہے، تجھے دیکھا کسی نے نہیں۔ تیرا کوئی مکان نہیں، تو لا مکین اللہ، لا مکان اللہ، تیری تو ایک جگہ نہیں ہے، تو اتنا ہے لا یحیطون بشیء من علمہ، تیرا اتنا علم ہے 14 طبق زمین و آسمان مل جائیں تیرے علم کا احاطہ کر سکتے۔ آیت الکرسی میں لا یحیطون بشیء، تیرے پاس اتنے علم کے خزانے، بشیء۔ مکھی دیکھو، مکھی، کچرے والی مکھی بچے کہاں دیتی ہے، انڈے کتنے نکالتی ہے، کہاں پلتی ہے، کہاں رات کو ٹھکانا ہے پتہ کوئی؟ وہ بولو تو صحیح، جب اس کا سیزن آ جاتی ہے۔ مچھر کہاں رہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، گھر کہاں ہے، بچے کہاں ہیں؟ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جو میں چاہوں وہی کروں۔ میرا پیغمبر لا توتے ہو وسجد وقترب، تو سجدے میں آ جا، میرے قریب آ جا، اور لمبا سجدہ کر، سجدے میں بول لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک اللہ قضیتا یار۔ سجدے تو ہزاروں نے کیے پر تیرے سجدے کا نیا انداز ہے۔ سجدہ وہ ہونا چاہیے جس سجدے پہ خدا کو، تو سجدے میں گر جا، میرے قریب آ جا، تیرا بال بھی ایک ٹیڑھا کوئی نہیں کر سکتا۔ مارنے والے بھاگتے رہے، چلانے والے چلاتے رہے، چودھری صاحب، خان صاحب، وڈیرے، سردار، پارلیمنٹ والے، عہدے منصب والے لگے رہے، نکل مکے سے۔ اللہ نے فرمایا کر قربان، میرے نام پہ مکہ قربان کر۔ اللہ اوپر جاؤں فرما نہیں، تجھے چلانا ہے،
450 میل تجھے چلانا ہے۔ مدینے سے جو مکے جاتا، مکے سے مدینے جاتا، پھوڑے نکلتے، وبائیں آتی، میں تجھے چلواؤں گا، جہاں تیرا پاؤں پڑے گا وہاں زمین بھی رحمت بنا دے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے چلوایا، مکے سے نکلوایا، مدینے کو آباد فرما۔ یثرب تھا، مدینہ منورہ بنا۔ فرمایا محمد یہ جلال الہی ہوگا، وہاں جمال محمدی ہوگا۔ مدینہ مدینہ بنے گا، بیت اللہ ہوگا، ادھر میرا گھر ہوگا، وہاں تیرا گھر ہوگا۔ جہاں تو ہوگا میں وہاں ہوں گا، جہاں میں ہوں گا وہاں تو ہوگا۔ تیرے بغیر میری توحید نہیں سجے گی، تیرے بغیر میری توحید نہیں سجے گی، میرے بغیر تیری رسالت نہیں سجے گی۔ قرآن ہوگا تو وہ تو اور میں، آذان ہوگی تو تو اور میں، جنازہ ہوگا تو تو اور میں، اتحیات میں بیٹھے گا تو تو اور میں ہے۔ جہاں تو ہوگا وہ امام، میں وہاں ہوں گا، جہاں میرا نام ہوگا محمد تیرا نام ہوگا۔ مٹانے والے مٹ جائیں گے، لٹنے والے لٹ جائیں گے، حرامی کھپ جائیں گے، شرابی کبابی رہزن ڈاکو لچے لٹیرے، یہ عدالتیں، یہ غلط، یہ کام سب ختم ہو جائے گا۔ دین کس کا رہے گا؟ الدین کلہ، دین رب کا ہے، اسلام رب کا ہے۔ میرا پیغمبر قرآن سے منہ تو نہیں ہٹائے گا۔ قرآن کے پیچھے چلنا، اللہ قرآن کے پیچھے چلوں گا کیا ملے گا؟ فرمایا قرآن کے پیچھے چلے گا، یہی قرآن تجھے اوپر لے جائے گا۔ لے گیا نہیں لے گیا؟ لے گیا قرآن معراج والی رات۔ تو بھائیو جس سینے میں قرآن، تو آخری شعر ہے، زندگی بناؤ۔ ہماری پارلیمنٹ بھائیو، ہمارے جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، ہمارے صدر، ہمارے وزیر، ہمارے ایم پی، ہم بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں مسجد کو کیسے بند کیا جائے۔ مولوی صاحب کے پاس جاؤ، مولوی صاحب فنڈ کدھر سے آتا ہے؟ محلے والے دیتے، رسید دو، محلے والوں کو شناختی کارڈ دو۔ میرے پاس فوجی ہے تھے جو چندہ دیتے، ان کی رسید دو۔ میں نے کہا نہیں ہے۔ فوٹو، میں نے کہا نہیں ہے۔ تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا اتنی ہے۔ یہ کیسے چل رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ چلا رہا ہے۔ جس رب نے ماں کے پیٹ میں پالا وہ پال رہا ہے۔ انگریز کہتا ہے یہ ملا تکڑے ہیں، مدرسے آڈٹ کرو، مسجد کو آڈٹ کرو، اندر بندے گھسیڑو، 2 نمبری، یہ ختم ہو جائے۔ ختم ہوگا؟ وہ بولو تقریر ختم کریں، یہ ختم ہو جائے۔ خدا کی قسم، اللہ پاک کی قسم، ہماری عدالتیں، ہمارے محلے، ہماری صدارتیں، ہماری وزارتیں، ہماری ایجنسیاں چوٹی کا زور لگا لیں، پاکستان میں امن نہیں ہوگا جب تک اس کا قانون نہیں ہے۔ 10 کے بجائے 20 پولیس والے کھڑے کر دو، 100 فوجی کھڑے کر دو۔ بھائیو جب قرآن سے خلاف چلے گا، قانون رب نے تجھے دیا ہے، عدالت میں 3 سال کیس چل رہے، آتے رہو جاتے رہو، اور شریعت میں 3 دن، آدھا گھنٹہ۔ چوری کی ہے؟ نہیں جناب کی، ہم نے دیکھا ہے۔ مان جی کی ہے، شاباش، سزا دو۔ 3 دن کے اندر فیصلہ ختم ہے۔ سالوں سال گزر گئے، جناب دیوانی کیس ہے، چل رہا ہے، جج بھی کھاتا رہے، پیشکار بھی کھاتا رہے، ہم بھی 3 سال جاتے رہے۔ تو پیشکار سے کہتے تھے ہم 200 دیتے ہیں تو ہماری فائل نکالتا ہے، جج کے سامنے رکھتا ہے، بلال صاحب، رہب صاحب، وکیل صاحب، سائیں میری اگلی 15 آ جانا، پھر ہم اگلی 15، پھر اگلی 15۔ ایک جج بدلا، دوسرا جج بدلا، تیسرا جج بدلا۔ کیس کیا ہے کہ مولوی صاحب نے دل بھر کا جنازہ پڑھایا کیوں؟ جنازہ آپ کا نہ پڑھائیں، وہ بولو یار۔ جج کھلتے، فلانا آیا، فلانا آیا، پوچھ تو صحیح مولوی صاحب جرم کیا کیا؟ تو آخر میں جب تیسرا جج بدلا تو ہم نے بولا سائیں کو مہربانی کرو، یہ یوں دیکھتا ہے ہمارا نمبر بلتا ہے اگلی 15۔ تو کہنے لگا اچھا، وہ جج سرکاری وکیل کا رہا، جج کے سامنے بول رہے، میرے کو وہ بھی بندہ ہم بھی بندے۔ رائے بھائی بھی ذرا غصے میں آ گئے، اس نے اٹھائی فائل، وکیل کو بولا نیا جج آیا لاڑکانے سے نوجوان، اس کو بول یہ فلانے جج صاحب نے کیس دیا ہے، یہ بیچارے ملا ان کا ذرا کیس تو دے۔ اور میرے بھائیوں 3 سال جاتے رہے کہ جنازہ پڑھایا میت کا، کیس ہو گیا 80 بندوں پہ، میں جاتا رہا۔ مولوی صاحب آپ عدالت میں شریف بندے، چوری کی ہے، نعوذ باللہ غلط کام کیا؟ نہیں بھائی جنازہ پڑھایا۔ تو جب ہم ادھر گئے، پہلا ہم جیسے گئے، اس نے دیکھا سائیں خیرتا ہے سندھی میں، ہم نے کہا یہ ہماری فائل ہے، اس نے دیکھا، اس نے کہا اچھا
مسجد ہے، اس نے کہا وکیل کو اللہ کرنا جی یہ بھٹو لعنت دی وکیل کو، شرم نہیں آتی؟ یہ کوئی کیس ہے؟ کیس بنانے والے گلشن کے تھانے میں بیٹھے ہیں اور مولوی صاحب اور 4 بندے عدالت میں بھاگنے کا جی یہ بھٹو، مولوی صاحب کیس ختم، اٹھائی فیل پھاڑ کے باہر پھینکی، وکیل ارے کتنے پیسے لیے؟ تو وہ کہتا ہے جج کو نہیں بتانا، ہماری خیر نہیں، سسپینڈ کر دے گا، یہ عدالت ہے۔ اور یہ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، انسان سے غلطی ہوتی ہے، قرآن کا فیصلہ ہوگا، قسم سے نہ چور رہے گا، نہ ڈاکو رہے گا، نہ شرابی رہے گا، نہ کوئی آنکھ مارنے والا، نہ سیٹی بجانے والا، نہ کوئی دھاڑ مار کرنے والا، نہ قتل کرنے والا۔ 60 لاکھ سعودی میں حاجی گیا، ایک کا موبائل نہیں چھینا، ایک کی چوری نہیں ہوئی، ایک کا پاسپورٹ نہیں کٹا۔ پتہ ہے اگر ہو گیا تو میرا ہاتھ، سچ تو بولو، میری پیری میں زور رہنے دو، سارے عالم کو کور رہنے دو۔ میرے بھائیوں، نبی نے سب کچھ قربان کر دیا مگر لا کو نہیں چھوڑا کہ میرا معبود ایک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ گرچہ میں خواہی مسلمان زیستن، ہم کیا بنے؟ بولو مسلمان۔ ہم کیوں مریں؟ مسلمان ہو کر مریں۔ مسلمان بن کے رہیں گے تو کلمہ نصیب ہوگا، اس کو چھوئیں گے، عمل نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، اس کے مطابق نہیں چلیں گے، گرچہ میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ قرآن کے بغیر مسلمان ہو سکتا نہیں۔ اپنی زندگی بنانی ہے تو قرآن کے مطابق بچوں کو قرآن پڑھاؤ، دین سکھلاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، چلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، مولوی کو چمٹ جاؤ، مولوی صاحب یہ مسئلہ، مولوی صاحب یہ مسئلہ، شادی کیسے کروں، نکاح کیسے ہو، خیرات کیسے کروں، بندہ مر گیا کیسے نہلاؤں، میرا کام، میرا فلانا مسئلہ۔ مولوی کے آگے پیچھے رہو گے انشاءاللہ رہنمائی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صداقت قرآن، نور مبین نصیب فرمائے، قرآن کی صداقت کے چلنے والا بنائے، صحیح معنوں میں جناب محمد الرسول اللہ کی معیت نصیب فرمائے اور نبی کا سچا غلام بنائے، اپنا قرب نصیب فرمائے، ذاکرین، شاکرین، صالحین، عابدین میں سے بنائے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔